پاکستان کے صنعت کاروں کو ایک پیکج دینا. ہماری بدقسمتی سے ہماری جو بجلی پاکستان میں ہم صنعت کو دیتے ہیں وہ 25% مہنگی ہے وہ بجلی جو کہ ہندوستان میں اپنے صنعت کاروں کو وہ دیتے ہیں اور بنگلہ دیش میں، جن کے ساتھ ہماری مقابلہ ایکسپورٹس کے اندر. تو اور یہ کیوں یہ بجلی 25% کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ ہمارے کانٹریکٹس مہنگے سائن کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت مسئلے مسائل آئے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی ان انڈسٹریز کا جو کہ 25% کم بجلی پہ چل رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 سے 2018 میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ بجائے آگے بڑھنے کے وہ نیچے آنی شروع ہو گئی تھی، اور ہماری 25 ارب سے تقریباً 20 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس پہنچ گئی تھی. تو ہم نے آتے ساتھ ہی کوشش کی ایکسپورٹس بڑھانے کی. ایکسپورٹس بڑھانے کی کیوں کوشش کی؟ کیونکہ ملک کی دولت تو بنتی تب ہے جب اس کی گروتھ ریٹ ایکسپورٹس کے اوپر بیس ہو. تو جتنی ایکسپورٹس بڑھیں گی ملک میں زیادہ پیسے آئیں گے اور ملک کی دولت زیادہ بڑھے گی، روپیہ مضبوط ہوگا. تو ہم نے ایکسپورٹرز کو پوری طرح انسینٹیوز دیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کووڈ کے بعد پاکستان بر صغیر میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے نکلا ہے، اس کی ایکسپورٹ سب سے تیزی سے بڑھی ہے. اور ویسے بھی پاکستان سب سے تیزی سے جو کووڈ کا ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے، پاکستان اس میں سے سب سے بہتر نکلا ہے، اور یہ دنیا نے اکنالج کیا. تو آج جو میں پیکج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی یہ ہے کہ اس سے اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے، ہماری جو ڈومیسٹک صنعت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی. میں اپنی ٹیمز کو سب کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، یہ تھوڑے آپ اپنے ایریاز میں بات کریں گے، لیکن میں جو آپ کے سامنے پیکج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے سنڈے سے پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا صنعت ہے، جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو اضافی بجلی، یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے. تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے، ان کے جو پرانے بل، جو نومبر کا بل ہے، اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے 50% کم ریٹ پہ. مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا. اور یہ پھر 30 جون تک یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے. لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے. یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے، ساری انڈسٹری جس میں بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے، ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی. اور اب یہ جو آف پیک آور کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی، اب سارا وقت کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا. سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا، یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا. یہ بھی آپ کو حماد اظہر پوری طرح ایکسپلین کریں گے. اور یہ بھی مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کووڈ کے بعد پاکستان کی جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں. وہ ابھی حماد آپ کو انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بتائیں گے. ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے، گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے، اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب کیا کہ روزگار ملے گا ہمارے لوگوں کو. سب سے بڑا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار دے، اور روزگار جب جیسے جیسے زیادہ ملتا رہے گا اسے غربت کم ہوتی جائے گی. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کووڈ کا جو ساری دنیا میں کرونا کا جو نقصان ہوا، اس کا جو سب سے زیادہ نقصان تھا وہ سروس انڈسٹری کو ہوا. اور وہاں بہت یعنی
रेस्टोरेंट्स, ये जो शादी घर, ये टूरिज़म, ये सब बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जल्दी से तेज़ी अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइज करें। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो असल मकसद है ये कि मुल्क में दौलत बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारी दौलत बढ़ेगी हम अपने कर्ज़ों की किस्तें वापस कर सकेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ये कर्ज़ों का बोझ पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे दौलत में इजाफा होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी, तो हमारे पे जो हमारी कुव्वत होगी कर्ज़े वापस करने की, वो बढ़ जाएगी। अब मैं चाहूँगा कि हमाद अज़हर आपसे पहले बात करें ये इसके ऊपर इंडस्ट्री के जो आज हालात हैं, और उसके बाद फिर मैं असद उमर और फिर हफीज़ शेख और उमर यूब को कहूँगा कि आप बिजली के ऊपर, हफीज़ शेख इकॉनमी के ऊपर, और असद जो ओवरऑल सिचुएशन है कोरोना की वजह से। जी हमाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म साहब का ये हमें हदायत थी कि जो हमारी सनत है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो जो मसनूआत बनाते हैं जिस कीमत पे बनाते हैं उसको भी रिड्यूस किया जाए और उनको पैदावार भी बढ़ाई जाए, ताकि वो मईशत का पहिया मज़ीद तेज़ी से